عارف صاحب یہ ہے ہوتا ہے ایک تو مستند چیز ہے کہ اصال ثواب کیا جائے اس طرح. اصال ثواب مستند ہے، لیکن جیسا لوگوں میں مشہور ہے ساری باتیں مستند نہیں ہیں. اچھا یہ بھی ایک فرق ہے کہ کون کون سے عمل کا ایصال ہوتا ہے. مالی جتنے بھی صدقات ہیں، مالی صدقات جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ بشمول قربانی، ہاں وہ آپ کسی بھی مرحوم کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں. ہیں. مالی صدقہ، بھوکے کو کھانا کھلا ٹھیک ہے. دیا، دل میں نیت کر لی میں نے ابا کی طرف سے. ٹھیک ہے. کیا نہیں کر سکتے؟ حج کر سکتے ہیں آپ، عمرہ کر سکتے ہیں. جو قولی عبادت اور بدنی عبادت ہے جس کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں قرآن پڑھ پڑھ کے بخشوں، یہ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول سے اس کا پروف نہیں ہے. قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، اموات بھی اس وقت ہوتی تھی، لیکن کسی صحابی کو یہ نہیں سوجا کہ وہ کچھ پڑھ کر اس کو بخش دے. یہ فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، کل خوانی، باقر خوانی، یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بدنی عبادات ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، میں کہوں کہ میں نماز پڑھ پڑھ کے ابا کو ایک نماز آج اپنی پڑھوں گا، ایک ابا کی طرف سے پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. چلے لا یکلف اس پہ اللہ جواب علامہ نفسا الا صاحب وسعها. اضافہ آپ کے سوال میں جی آپ نے کہا جیسے مرحومین کے لیے ہم جی اس میں ایک شرط لازمی رکھ لیں کہ مرنے والا لا محالہ توحید پر فوت ہوا ہو. اگر وہ شرک پر فوت ہوا ہے تو آپ کی ساری اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ بھی اس کے اپنے لیکن اعمال ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما ٹھیک. ہم تو اپنے بزرگوار کی بات کر رہے ہیں جو ایمان پہ کہا. دیکھیے حضرت نے ایک بات کہی کہ جتنی قولی عبادات ہیں وہ نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی ایک قولی عبادت بھی ثابت ہو جائے تو ساری ثابت ہو جائیں گی. یہی بات ہوئی. پھر دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، صحیح قول سے ہوتی ہے اور بزرگوں کے لیے کی جاتی ہے. واہ بھائی بات ایسے تو حج بھی جسم سے ہوتا ہے. نہیں یہ تو آپ کہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، یا تو آپ کہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، دعا مخ العبادہ قولی نہیں ہے، پیسوں سے دی جاتی ہے. میں نے نفلی نماز کی دلیل میں کہ جماعت ہوتی ہے، اب آپ جگہ بدل لیتے ہیں، یہ بات غلط. اسی کا جواب دے رہا ہوں. جتنی روایتیں پیش کی تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے. آپ ایسی دلیل دو جو آپ نے نہ پڑھی ہو. تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، آپ جو دلیل دے رہے ہو میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں، وہ میری دلیل ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول نے کی ہے. آپ نے حکم قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی، تو وہ بھی عبادت ہے نا، اور قولی عبادت ہے. اور وہ کال یعنی بول کے بول ہے عبادت ہے. ان کے قولی عبادت ہو لیکن اللہ کے رسول نے اس کا جواز کا حکم دیا. صحیح ان کی زندگی میں ثابت ہوا ایسا. ثابت یہ ہوا بات کر رہے ہیں قاری صاحب، یہ تقاضا بلند کر رہے ہیں. یہ بھی ایک نہیں سوال ہے. دیکھیں نا، جتنے بھی ایک میں ایک اور بات ہے، جتنی بھی مالی عبادات ہیں کیا ساری قسموں کی حضور سے ثابت ہے؟ نہیں بھائی واہ بولیں. نہیں، جتنے ہم نے گنوائے ہیں، مثلا آپ صدقہ کرتے آپ نے تو سب کا حکم لگایا نا، اس تو پھر سب کی دلیل دیں. سب کی قولی آ بات گیا نا کہ دیں بسم اللہ شروع کریں. میں دیکھتا اذا مات الانسان انقطع عملہ، مسلم شریف کی روایت ہے، عملہ اذا مات الانسان مر گیا تو اس کا عمل انقطع ہو اس گیا. کا عمل کرتا ہو. الا من ثلاث، تین چیزیں ہیں سوائے تین چیزوں کے. ولد صالح، ٹھیک ہے، صالح اولاد جو یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرے، دعا کرے، دعا میں آ گیا. اور ایک فرمایا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، جو اس کے مرنے کے بعد بھی مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کنواں کھدوا دیا، کنواں کھدوا گیا، شاگرد چھوڑ گیا، وغیرہ وغیرہ. اور فرمایا او علم ینتفع بہ، ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو نافع جو اس کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، نفع دیتا رہے. ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ فرمایا اس کے عمل منقطع ہو جاتے ٹھیک ہے، واضح. یہ تین انہوں نے کہا کہ ارشاد فرما دیا حضور اب والا. ان تین پہ یہ کہتے جی علامہ ہیں صاحب، ان تین سے باہر نہیں ہے. بہت عجیب و غریب یعنی دلیل ہے جی. مغالطے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا بحث اس میں نہیں ہے کہ اس وفات پانے والے کا نامہ عمل بند رہتا ہے یا کھلا رہتا ہے. اس حدیث کا تعلق اس سے ہے. وفات پانے والا شخص جب وفات پا گیا تو اس کا نامہ عمل بند ہو گیا، مگر یہ تین یہ کھلے رہتے ہیں. بحث اس میں نہیں ہے. اس کے جانے کے بعد جو باقی ماندگان ہیں وہ اسے کوئی گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بحث اس میں ہے، اس میں تھوڑی ہے. صحیح. وہ تو بعض تحفے گورنمنٹ بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ آپ یہ گفٹ نہیں کر سکتے، اس کا پارسل پابندی آپ نوٹیفیکیشن آپ پیش ایسا کریں گے. نوٹیفکیشن آپ ثابت کریں. لیکن رسول کی کہاں طرف منع ہے؟ پابندی کہاں ہے وہ پیش کر یہی نوٹیفیکیشن میں بتا رہا ہوں نا کہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے عملی طور پر کر کے، قرآن نبی کے زمانے میں تھا، جب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا کسی صحابی نے بھی اپنے عزیز ترین
بندے کی وفات پر قرآن پڑھ کے اسے بخشا، صحابہ کو جمع کیا، آؤ یار ایک ایک پارہ بانٹ کے یار تم پڑھ کے. اب دوسری بات ہے جو مدرسے سے کرائے کے لوگ لائے جاتے ہیں، کرائے کے لوگ، ہاں، کرائے کے، ان کو پڑھوایا جاتا ہے، وہ انہیں کیا پڑھی ہے، یہ کرائے والی اس طرح مجھے سمجھ میں انہیں کیا پڑھی ہے کہ میری نانی کو بخشوائیں گے، چیزوں کو، میری نانی سے ان کو کیا لینا دینا. بالکل. جو دیکھیں ہر عبادت میں قاری صاحب کی نانی سے کیا لینا دینا، اضافی خامیاں جمع ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے ہم مستقل عبادت کو تو منع نہیں کر دیں گے نا. اب کوئی پیسہ دے کر کے کسی کو بلاتا ہے کہ میرے والد کو بیٹھ کے پڑھو، تو اس کا یہ عمل غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، کرائے بھی ایک اعتبار سے کہ وہ خود نہ پڑھے، پیسہ خرچ کیا، خود پڑھنا چاہیے تھا، اسے نہیں آتا ہے، اس نے کہا مجھے تو نہیں آتا ہے، اس کے ذریعے سے پڑھوا. ابھی آتا ہو نہ پڑھے تو یہ غلط ہے. ٹائم کتنا باقی ہے؟ وہ تھوڑے سے مختلف. ابھی میرے سے اتنی گزارش ہے، آپ سے صرف اتنی میں نے گزارش کروائی. 2 منٹ دیں گے نا، میں پہلے سن، اگر صرف 2 منٹ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے اجازت ہے میں سوال کر رہا ہوں. آپ ایک اصول قائم فرما رہے ہیں کہ وہی عبادت کا ثواب بزرگوں کو پہنچے گا جو حضور نے کی ہوں گی، اور پھر دوسری طرف حکم لگاتے ہیں کہ تمام بدنی اور مالی عبادات وہ اس کا ثواب پہنچتا ہے. تو تمام مالی عبادات کا ثبوت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب قولی عبادات میں نے ایک چیز ثابت کر دی، اس سے باقی ثابت نہ ہو. دیکھیے قربانی کا آ گیا، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا علی میری طرف سے میرے بعد بھی آپ قربانی کرتے رہنا، اور وہ کرتے تھے. آپ نے وصیت فرمائی، کرتے تھے. اسی طرح اسی سے اب ہم کہیں کہ جی نہیں یہ صرف حضرت علی کریں گے، نہیں، اس سے ہمارا بھی جواب، ہر مسئلے کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے بھی بند کر دی ہے. اسی طرح آپ نے قربانی کا دمبا منگوایا جس کے سم کالے تھے، پیٹ کا کچھ حصہ کالا تھا، آنکھوں کے ارد گرد کالے بال تھے، اس کو پورا کالا ہی تقریباً، نہ پورا کالا نہیں تھا، باقی وائٹ تھا. اچھا، یہ جگہ اس کی کالی تھی، یعنی خوبصورت دکھنے میں لگتا تھا. اس کو منگوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا چھری لاؤ، وہ چھری لائی، آپ نے دمبے کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد جو آپ نے دعا کے الفاظ کہے اللہم منکا والکا، یہ کہنے کے بعد فرمایا یہ تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، سبحان اللہ، پوری امت کی طرف سے بھی، پوری آل کی طرف سے بھی، اپنی پوری ذات کی طرف سے بھی، آپ نے تینوں کی طرف سے ایک ہی دمبے کو قربان کر دیا. یہ پروف ہے اس بات کا کہ آپ مالی صدقہ کر سکتے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں قولی بھی کر سکتے ہیں، اس قولی میں قولی کی دلیل ہونی چاہیے نا. جی میں نے دعا تو آپ نے خود، اور علم ینتفع بھی، ایک منٹ، علم ینتفع بھی، دیکھیے جو علم پڑھایا جاتا ہے یا کوئی شاگرد آگے پڑھاتا ہے وہ کیا مال خرچ کر رہا ہے؟ نا علم نافع ہے. دعا کے لیے آپ نے خود فرمایا مرنے والا تمہاری کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا تمہاری دعا کا محتاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور قبر کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اب یہ مسئولیت کا وقت ہے، اس بھائی کی ثابت قدمی کی دعا کرو. رک کے آپ نے دعا کرائی، تو یہ دعا تو ثابت ہے. آپ ہر چیز دعا میں ڈال کر، قرآن میں دعائیہ کلمات ہیں. آپ نے اس دعا کو نہیں بیان کیا تھا نا، کم از کم آپ نے تو اس کی بھی نفی کر دی تھی. نہیں، دعا تو جب آپ نے کہا کہ ساری قولی عبادتیں نہیں ہیں تو اس کی بھی نفی ہو گئی. آج مجھے خوبصورتی یہ محسوس ہو رہی ہے کہ ایک اچھا عمدہ نفیس قسم کا موضوع ہے جس پہ شیعہ سنی اتفاق بھی ہو گیا. اہل حدیث آج اپنے اختلاف کو پیش کریں، وہ بھی خوبصورت انداز. ایک جملہ میں اس میں کہوں کہ ہمارے اتفاق اور اختلاف کے دائرے بدلتے رہتے ہیں، یہ چینج ہوتا ہے کیونکہ ہم اصول پہ بات کرتے ہیں. کسی کی کوئی ذاتی وہ نہیں ہے کہ مجھے ہمیشہ ہی ان سے مخالفت کرنی ہے یا ہمیشہ ان سے ہی مخالفت کرنی ہے.